بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 179 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاختلاف فی مال الارث کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا مَاتَ نَصْرَانِيٌّ سے لے کر فَلَمْ يَصِحَّ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس الاختلاف فی مال الارث، فصل نمبر 1، ادعاء المرأة حدوث الاسلام بعد موت زوجہ الکافر۔ تو اس صورت میں اختلاف ہے جس پر انشاءاللہ عبارت میں بات ہوگی۔ فصل نمبر 2، ادعاء المرأة حدوث الاسلام بعد موت زوجہ المسلم۔ مسلمان شوہر کی موت کے بعد اسلام کا دعویٰ کیا تو اس صورت میں ورثہ کا قول معتبر ہوگا، اور مزید تفصیل انشاءاللہ عبارت میں بیان کی جائے گی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الحادث یضاف الی اقرب الاوقات، کہ حادث کو قریبی وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اصل نمبر 2، لا استحقاق الا بالحجہ، کہ استحقاق تب ہی ثابت ہوگا کہ جب حجت پیش کی جائے گی۔ اصل نمبر 3، خلاف الظاہر یکفی للدفع لا للاستحقاق، کہ خلاف الظاہر یہ دفع حق کے لیے کافی ہے، نہ کہ اثبات حق کے لیے۔ اصل نمبر 4، الاقرار بالملک خلافتا کالاقرار بالملک اصالتا، کہ نیابتاً کسی کے لیے ملکیت کا اقرار کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ اصالتاً ملکیت کا اقرار کیا گیا۔ اصل نمبر 5، الاقرار فی مال الغیر لا يعتبر، کہ غیر کے مال میں اقرار کرنا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل نمبر 6، لا عبرت بالاقرار مع المکذب، کہ جھٹلانے والے کے ساتھ اقرار کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فصل فی القضاء بالمواريث، قال وإذا مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة فقالت أسلمت بعد موته، وقالت الورثة أسلمت قبل موته، فالقول قول الورثة. وقال زفر رحمه الله تعالى القول قولها، لأن الإسلام ثابت فيضاف إلى أقرب الأوقات، ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحون، وهذا ظاهر نعتبره للدفع، وما ذكره يعتبره للاستحقاق۔ یہ فصل میراث پر فیصلہ کرنے کے بیان میں ہے، اور اگر نصرانی فوت ہو اور اس کی بیوی مسلمان ہو کر آئے اور کہیں کہ میں اس کی موت کے بعد اسلام لائی ہوں، اور ورثہ کہیں کہ اس کی موت سے پہلے اسلام لائی ہے، تو ورثہ کا قول معتبر ہوگا۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا قول معتبر ہوگا اس لیے کہ اسلام حادث ہے، لہٰذا سب سے قریب وقت کی طرح منسوب کیا جائے گا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ محروم ہونے کا سبب فی الحال ثابت ہے، لہٰذا حال کو حکم بنا کر زمانہ گزشتہ میں بھی ثابت ہوگا، جیسا کہ چکی کے پانی کے جاری ہونے میں۔ اور یہ ظاہر ہے جس کا ہم دفع کے لیے اعتبار کرتے ہیں، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی نے جو ذکر کیا ہے وہ استحقاق کے لیے اعتبار کرتے ہیں۔ قال وَإِذَا مَاتَ نَصْرَانِيٌّ فجاءت امرأته مسلمة، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک نصرانی شخص فوت ہوا تو اس کی زوجہ قاضی صاحب کے سامنے مسلمان ہو کر پیش ہوئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی موت کے بعد اسلام لائی ہوں، یعنی جس وقت وہ فوت ہو رہا تھا اس وقت میں نصرانی تھی، لہذا اتفاقی دین کی وجہ سے میں میراث کی مستحق ہوں۔ ورثہ کہنے لگے کہ نہیں، اس کے موت سے پہلے یہ اسلام لائی ہے، یعنی جس وقت وہ فوت ہو رہا تھا اس وقت یہ مسلمان تھی، لہذا اختلافی دین کی وجہ سے یہ میراث کی مستحق نہیں ہے۔ اب اس صورت میں کس کا قول معتبر ہو، اس میں اختلاف ہے جمہور احناف اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کے مابین۔ جمہور احناف کے ہاں ورثہ کا قول معتبر ہے، جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی زوجہ کے قول کو معتبر سمجھتے ہیں۔ لأن الاسلام حادث، امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے کہ اس کا اسلام ایک نئی چیز ہے،
اور ضابطہ یہ کہ الحادث یضاف الی اقرب الاوقات، کہ جو نئی چیز ہو اس کو سب سے قریبی وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور سب سے قریبی وقت اس کے اسلام کا شوہر کے فوت ہونے کے بعد کا وقت ہے، لہذا وہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد مسلمان تصور ہوگی، اور اس سے پہلے چونکہ وہ نصرانی تھی تو اتفاقی دین کی وجہ سے وہ مستحق میراث ہوگی۔ وَلَنَا أَنَّ السَّبَبَ الْحِرْمَانِ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ، جمہور احناف کی دلیل استصحاب حال ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ فی الحال میراث سے محروم ہونے کا سبب ثابت ہے، کیونکہ مسلمان ہے اور اس کا فوت شدہ شوہر جو ہے وہ نصرانی تھا، تو اختلاف دین کی وجہ سے میراث سے محروم ہونے کا سبب ثابت ہے۔ ابھی حال کو حکم بناتے ہوئے ماضی میں بھی ہم میراث سے محروم ہونے کا سبب ثابت مانیں گے، اور یہ میراث سے محروم تصور ہوگی اور ورثہ کا قول معتبر سمجھا جائے گا۔ کما فی جریان ماء الطاحون، جیسا کہ پانی سے چلنے والی چکی کے چلنے میں اختلاف ہو، موجر کہتا ہے کہ مدت اجارہ میں پانی جاری تھا اور چکی چلتی رہی ہے، لہذا آپ مجھے اجرت ادا کریں، اور مستاجر کہتا ہے کہ نہیں، مدت اجارہ میں پانی بند تھا، چکی نہیں چلی ہے، لہذا آپ اجرت کے مستحق نہیں ہے۔ تو ابھی صورت میں کس کا قول معتبر ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ حال کو حکم بنائیں گے۔ اگر فی الحال پانی جاری ہے تو موجر کا قول معتبر ہوگا، اور ماضی میں بھی ہم پانی کو جاری سمجھیں گے، اور اگر فی الحال پانی بند ہے تو مستاجر کا قول معتبر ہوگا کہ ماضی میں بھی پانی بند رہا ہے اور پانی بند ہونے کی وجہ سے چکی نہیں چلی ہے، لہذا موجر اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اس مختلفی صورت میں بھی حال کو ہم حکم بنائیں گے کہ فی الحال چونکہ وہ میراث سے اختلاف دین کی وجہ سے محروم ہے، تو زمانہ ماضی میں بھی ہم محروم سمجھیں گے اور وہ میراث کی مستحق نہیں ہوگی۔ وَهَذَا ظَاهِرٌ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ استصحاب حال یعنی حال کو حکم بنا کر حکم ثابت کرنا یہ ظاہر ہے، لیکن ہم دفع کے لیے اس کا اعتبار کرتے ہیں، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی استحقاق کے لیے اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ آتے ہیں کتاب کے اگلی عبارت کی طرف، وَلَوْ مَاتَ الْمُسْلِمُ وَلَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ فَجَاءَتْ مُسْلِمَةً بَعْدَ مَوْتِهِ وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة لا بل أسلمت بعد موته، فالقول قولهم أيضا، ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه، أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا۔ اور اگر مسلمان فوت ہوا اور حال یہ ہو کہ اس کی زوجہ نصرانیہ ہو، پس وہ اس کی موت کے بعد مسلمان ہو کر آئے اور کہیں کہ میں اس کی موت سے پہلے اسلام لائی ہوں، اور ورثہ کہیں کہ نہیں بلکہ اس کی موت کے بعد اسلام لائی ہے، تو اس صورت میں بھی ان کا قول معتبر ہوگا، اور حال کو حکم نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ ظاہر استحقاق کے لیے حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کو اسی کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ورثہ کی بات ہے تو وہ دفع کرنے والے ہیں، اور حدوث کا ظاہر بھی ان کے لیے شاہد ہے۔ وَلَوْ مَاتَ الْمُسْلِمُ وَلَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَةٌ، اور اگر اس سابقہ مسئلے کی عکس صورت ہو، یعنی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے نکاح میں نصرانی عورت ہو، تو اس کے فوت ہونے کے بعد وہ قاضی صاحب کے سامنے پیش ہو کر بحالت اسلام یہ دعویٰ کریں کہ میں اپنے شوہر کے موت سے پہلے اسلام لے کر آئی تھی، یعنی اس کے فوت ہونے کے وقت میں مسلمان تھی، لہذا اتحاد دین کی وجہ سے میں میراث کی مستحق ہوں۔ ورثہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد یہ اسلام لے کر آئی ہے، یعنی فوت ہونے کے وقت دونوں کا دین مختلف تھا، لہذا یہ میراث کی مستحق نہیں ہے۔ فالقول قولهم ایضا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی ورثہ کا قول معتبر ہوگا، اور استصحاب حال کی بنیاد پر
عورت کے لیے میراث کا استحقاق ثابت نہیں کیا جائے گا۔ ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق۔ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے بات آپ ذہن میں رکھیں کہ استصحاب حال حجت دافعہ ہے نہ کہ حجت مثبتہ، یعنی استصحاب حال کی بنیاد پر کسی حق کو دفع تو کیا جا سکتا ہے لیکن ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابھی اس مسئلہ میں اگر ہم استصحاب حال کو حکم بنائیں اور یہ کہیں کہ فی الحال چونکہ مسلمان ہے میراث کی مستحق ہے تو زمانہ ماضی میں بھی مستحق ہوگی، تو یہ حجت مثبتہ ہو جائے گی جو کہ اصل کے خلاف ہے۔ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ، یعنی عورت کو اپنے حق کے اس بات کے لیے حجت مثبتہ کا ہونا ضروری ہے، اور دلیل استصحاب چونکہ حجت مثبتہ نہیں ہے لہذا استصحاب حال کا اس عورت کے حق میں اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اما الورثۃ فهم الدافعون، جہاں تک ورثہ کی بات ہے تو وہ اس عورت کے حق کو دفع کر رہے ہیں، اس لیے استصحاب حال ان کے حق میں معتبر ہوگا۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ عورت چونکہ شوہر کی زندگی میں نصرانیہ تھی لہذا اس کے فوت ہونے کے وقت بھی یہ نصرانیہ ہوگی اور میراث کی مستحق نہیں ہوگی اختلاف دین کی وجہ سے۔ یشہد لهم ظاہر الحدوث ایضا، یہ دوسری دلیل ہے کہ حدوث کا ظاہر بھی ورثاء کے لیے شاہد ہے، یعنی اس کا اسلام لانا اور مسلمان ہونا ایک امر حادث ہے، اور امر حادث کی نسبت اقرب اوقات کی طرف کیا جاتا ہے، تو اس کے اسلام لانے کا جو سب سے قریبی وقت ہے وہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد کا وقت ہے، نہ کہ اس کے فوت ہونے سے پہلے کا وقت۔ تو وہ چونکہ شوہر کے فوت ہونے کے وقت مسلمان نہیں تھی، نصرانیہ تھی، اور اس کا شوہر مسلمان تھا، تو اختلاف دین کی وجہ سے وہ مستحق میراث نہیں ہوگی۔ اگلی عبارت کی طرف، قال ومن مات وله في يد رجل 4000 درهم وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت لا وارث له غيره فإنه يدفع المال إليه لأنه أقر أن ما في يده حق الوارث خلافة فصار كما إذا أقر أنه حق المورث وهي حي أصالة، بخلاف ما إذا أقر لرجل أنه وكيل المودع بالقبض أو أنه اشتراه منه حيث لا يؤمر بالدفع إليه لأنه أقر بقيام حق المودع إذ هو حي فيكون إقرارا على مال الغير، ولا كذلك بعد موته، بخلاف المديون إذا أقر لرجل بتوكيل غيره بالقبض لأن الديون تقضى بأمثالها فيكون إقرارا على نفسه فيؤمر بالدفع إليه۔ اور اگر کوئی شخص فوت ہوا اس حال میں کہ کسی آدمی کے قبضہ میں اس کے لیے 4000 بطور ودیعت ہو، پھر مستودع نے کہا کہ میت کا بیٹا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو یہ مال اس کے حوالے کرے گا، اس لیے کہ اس نے اقرار کیا کہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ وارث کا حق ہے مورث کی طرف سے نائب بن کر، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ مورث کے حق میں اصالتاً اس کی زندگی میں اقرار کیا ہو، برخلاف اس کے کہ جب مستودع نے کسی کے لیے مودع کے وکیل بالقبض ہونے کا اقرار کیا یا اس بات کا کہ مودع نے اسے فروخت کیا ہے تو مستودع کو مال ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ مستودع نے مودع کے حق کے قائم ہونے کا اقرار کیا ہے اس لیے کہ وہ زندہ ہے، پس یہ غیر کے مال پر اقرار ہوگا، اور مودع کی موت کے بعد ایسا نہیں ہے، برخلاف مدیون کے کہ جب وہ دوسرے کے وکیل بنانے کا اقرار کرے اس لیے کہ قرض اس کے امثال سے ادا کیا جاتا ہے، پس یہ اپنی ذات پر اقرار ہوگا، لہذا مدیون کو حکم دیا جائے گا کہ وہ وکیل بالقبض کو دے دیں۔ قال ومن مات وله في يد رجل 4000 درهم وديعة، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص مثلا طاہر فوت ہوا اس حال میں کہ اس نے زید کے ہاتھ میں 4000 دراہم بطور ودیعت رکھے تھے، اس کے مرنے کے بعد زید نے کہا کہ یہ فلاں شخص طاہر کا بیٹا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے،
تو ابھی زید کے ذمہ واجب ہوگا کہ 4000 طاہر کے اس بیٹے کو حوالہ کریں. لأنه اقر، یہاں سے اس مسئلے کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ زید نے چونکہ طاہر کے بیٹے کے لیے اقرار کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو 4000 درہم ہے اس کا مستحق یہ شخص ہے، تو ابھی طاہر کا بیٹا طاہر کی طرف سے نائب بن کر اس کا مستحق ہوگا. جیسا کہ اگر طاہر خود زندہ ہوتا اور اس کے لیے زید 4000 کا اقرار کرتا تو زید کے ذمہ واجب ہوتا کہ وہ طاہر کو 4000 دراہم ادا کرتا. تو ایسے ہی جب اس کے نائب کے لیے اقرار کیا تو اس کے نائب کو بھی 4000 درہم ادا کرنے پڑیں گے. بخلاف ما اذا قر لرجل انه وکیل المودع. تو اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر زندہ شخص کے لیے کسی چیز کا اقرار کیا جائے تو اسی ہی شخص کو جو جس چیز کا اقرار کیا ہے وہ حوالے کرنا ضروری ہوگا، اس کے نائب یا وکیل کو نہیں دیا جائے گا. تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اقرار کیا کہ میرے پاس جو 1000 درہم ہے اس کا مالک زید ہے، اس نے بطور امانت میرے پاس رکھے ہیں، اور عمر اس کا وکیل ہے. تو ابھی مستودع کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ 1000 عمر کو حوالے کریں کیونکہ وہ وکیل بالقبض ہے، کیونکہ اصل مستحق مالک زندہ ہے تو یہ امانت اسی کے حوالہ کی جائے گی. او انہ اشتراہ منہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اس بات کا اقرار کیا کہ میرے قبضہ میں جو گاڑی ہے یہ زید کی ہے، اور زید نے یہ گاڑی عمر کو فروخت کی ہے. تو ابھی مقر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گاڑی آپ عمر کو دے دیں کیونکہ زید نے اس کو فروخت کی ہے، کیونکہ اصل مالک وہ زندہ ہے. تو یہ گاڑی اصل مالک تک پہنچائی جائے گی، اس کے مشتری یا وکیل کو نہیں دی جائے گی. لأنه اقر بقیام حق المودع اذ هو حی. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ مقر نے اقرار کیا ہے مقر لہو کے حق کا کہ یہ چیز اس کی مملوک ہے. تو ابھی اگر وہ کسی کے لیے وکیل بالقبض ہونے کا یا مشتری ہونے کا اقرار کرتا ہے تو یہ مال غیر پر یعنی مودع کے مال پر اقرار ہے، اور کسی غیر کے مال پر اقرار کرنا یہ درست نہیں ہوتا. لہذا ابھی مستودع کی ذمہ لازم ہوگا کہ وہ اصل مودع کی طرف وہ چیز پہنچائیں. ولا كذلك بعد موته، اور اگر مودع فوت ہوا ہے تو اس صورت میں اقرار چونکہ مال غیر پر اقرار نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ جب وہ فوت ہوا تو اس کی ملکیت زائل ہو گئی اور وہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوا، تو ورثاء کے اپنے مال پر ان کے لیے حق کا اقرار ہے نہ کہ مال غیر پر. بخلاف المدیون، اور اگر مدیون نے اس بات کا اقرار کیا کہ فلاں شخص کا میرے ذمہ اتنا قرض ہے اور یہ اس کا وکیل بالقبض ہے، تو اس صورت میں قاضی صاحب مدیون سے کہے گا کہ آپ نے جتنے دین کا اقرار کیا ہے اتنا آپ اس وکیل بالقبض کو ادا کریں، کیونکہ اس صورت میں اقرار بمال الغیر نہیں ہے بلکہ مقر کا اپنی ذات پر اقرار ہے، کیونکہ دیون جیسے کہ اعیان کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں ایسی ہی امثال کے ساتھ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اور مثل کا وہ مقر چونکہ خود مالک ہے تو اقرار بھی ذات ہے اور ہر کوئی مجاز ہے کہ وہ اپنے ذات پر اقرار کریں. فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، لہذا وکیل بالقبض کے لیے مقر کا اقرار جب معتبر ہے تو ابھی قاضی صاحب اس کو حکم کریں گے کہ آپ نے جس چیز کا اقرار کیا ہے وہ مقر لہو کو ادا کریں. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ولو قال المودع لآخر هذا ابنه أيضا وقال الأول ليس له ابن غير قضي بالمال للأول، لأنه لما صح إقراره للأول انقطع يده عن المال فيكون هذا إقرارا على الأول، فلا يصح إقراره للثاني كما إذا كان الأول ابنا معروفا، ولأنه حين أقر للأول لا مكذب له فصح إقراره، وحين أقر للثاني له مكذب فلم يصح.
اور اگر مودع نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ بھی اس کا بیٹا ہے اور پہلے نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی بیٹا نہیں ہے، تو پہلے کے لیے مال پر فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ جب پہلے کے لیے اس کا اقرار صحیح ہوا تو اس کا قبضہ مال سے اٹھ گیا، پس یہ پہلے پر اقرار ہوگا اور لہذا دوسرے کے لیے اس کا اقرار صحیح نہیں ہوگا، جیسا کہ اگر پہلا مشہور بیٹا ہو، اور اس لیے کہ جب پہلے کے لیے اس نے اقرار کیا تو اس کے لیے کوئی جھٹلانے والا موجود نہیں تھا، لہذا اس کے لیے اقرار صحیح ہوا، اور جب دوسرے کے لیے اقرار کیا تو جھٹلانے والا موجود تھا، پس دوسرے کے لیے اقرار صحیح نہیں ہوا۔ قال ولو قال المودع لآخر، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اس نے پہلے بیٹے کے لیے تو اقرار کیا تھا جیسا کہ سابق میں بیان کیا گیا، لیکن بعد میں کہا کہ یہ دوسرا بھی اسی کا بیٹا ہے، اور پہلے بیٹے نے انکار کیا کہ نہیں، میرے علاوہ میت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف میں ہی اس کا وارث ہوں۔ اب اس صورت میں قاضی صاحب مودع کے ہاتھ میں جتنا مال 4000 دراہم وہ سارے کے سارے پہلے بیٹے کو دے دے گا اور دوسرے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، لأنه لما صح اقراره للأول۔ اس مسئلہ کی دو دلیلیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ مودع کا جب پہلے بیٹے کے لیے اقرار صحیح ہوا، جیسا کہ سابق میں بیان کیا جا چکا کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے نیابتاً اس مال کا مستحق ہوا، تو مودع کا اس مال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اس کا قبضہ منقطع ہوا، لہذا اب اگر یہ کسی اور کے لیے اقرار کرے گا اس مال پر تو یہ اس پہلے بیٹے پر اقرار ہوگا، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے خلاف اقرار کریں، لہذا دوسرے کے بارے میں مودع کا یہ کہنا کہ یہ بھی اس کا بیٹا ہے یہ مردود ہوگا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کما اذا کان الاول ابنا معروفا، جیسا کہ اگر پہلا بیٹا لوگوں کے ہاں معروف ہوتا کہ یہ میت کا بیٹا ہے اور ہر کوئی اس کو پہچانتا ہو، پھر مستودع کسی دوسرے کے لیے مال ودیعت کا اقرار کرے تو اس صورت میں اس کا اقرار مردود ہے۔ ایسی ہی اس صورت میں بھی جب پہلے کے لیے استحقاق ثابت ہوا تو ابھی کسی دوسرے کے لیے اقرار کرنا یہ اقرار مردود ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ حِينَ أَقَرَّ لِلْأَوَّلِ، دوسری دلیل ہے کہ جب مستودع نے پہلے کے لیے اقرار کیا تو اس وقت جھٹلانے والا کوئی موجود نہیں تھا، لہذا مقر کا مقر لہو یعنی پہلے بیٹے کے لیے اقرار صحیح ہوا، اور جب دوسرے کے لیے اقرار کیا کہ دوسرا بھی اس کا بیٹا ہے تو جھٹلانے والا موجود ہے، یعنی پہلے بیٹے نے اس کی تکذیب کی کہ نہیں میرے علاوہ کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس وجہ سے دوسرے کے لیے اس کا اقرار صحیح نہیں ہوا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔